صاحب نے بڑا نقشہ کھینچا ہے، میرے سارے مضامین بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ مجھے قائد صاحب نے کہا تھا کہ والدین کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے وگرنہ میں بھی ساتھ ساتھ چلتا قبر تک اور ساری چیزیں واضح ہوتی کہ ہم مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شیعہ ہے وہ وابی ہے اور میں سنی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ یا وابی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ یہ کافر کہتے ہیں اور وہ آگے سے کافر کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی میں تو اندھے مفتی نے بھی 9 ذوالحج کو نمرہ میں کہا کہ یہ داعش والے کافر ہیں، تو میں نے کہا کافر تو نہیں ہیں، ہم تو ان کو کافر نہیں کہتے، وابی ہیں، کیونکہ کافر وابی تو نہیں ہوتا، گستاخ رسول تو نہیں ہوتا۔ یہ تو سارے یہاں سے بھاگ کر جتنے بھی گستاخ رسول تھے وہ افغانستان گئے، وہاں سے ابو بکر بغدادی کے مرید ہوئے اور وہ داعش والے ہیں، ان میں تو کوئی بھی مسلمان ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے، توحید کو مانتے ہیں۔ توحید کو ماننے والا ابلیس بھی ہے، ہم توحید کے نہ ماننے والے کے پیچھے تو نہیں پڑتے، ہم کہتے ہیں چلیں کبھی موقع ملا تو رسالت کو بھی مان لیں گے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اصطلاحات ہیں، اگر کوئی نبی پاک کا گستاخ نہیں ہے تو اس کو وابی کہنا جرم ہے، مطلب ہر ایک کو تو وابی نہیں ہوتا۔ وابی ایک اصطلاح ہے اہل سنت سے جدا ہونے والے لوگوں کی، جیسے معتزلہ ایک اصطلاح ہے، خوارج ایک اصطلاح ہے جس کی موجودہ شکل یہی وابی ہیں، اور اسی طریقے سے رافضی ایک گمراہ طبقہ ہے جو موجودہ دور میں شیعہ کہلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحابہ کا بے ادب نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، اگر صحابہ کا بے ادب ہے تو وہ شیعہ ہے، اس اصطلاحی نام ہے اس کا۔ اس لیے ایسی مولانا محمد عمر اشروی اور ان لوگوں کے بعد اور ہزاروی صاحب کے بعد اور علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد لوگوں نے اپنا معزز ہونا دکھایا اور سب کو گڈ مڈ کیا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم جو کوئی جو ہے اس کو وہی کہتے ہیں، ہم یہ گھبرائیں گے نہیں کہ جو کوئی ہے ہم کہیں گے یہودی ہم نہیں کہتے، عیسائی ہم نہیں کہتے، کیوں؟ ایک مسلمان لوگ ہیں دنیا میں یہودی ہیں، ہم ان کو یہودی کہتے ہیں، ہم ان کو کچھ اور تو نہیں کہتے، ہم یہودی کہتے ہیں، ہم سنی کو سنی کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، وابی کو وابی کہتے ہیں، شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں، اس میں تو کوئی۔ اور شیخ الحدیث صاحب چشتی صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، مولانا عبدالمجید چشتی یہ وہیں پڑھ رہے تھے، تو ان کے سامنے ایک بچے نے کتے کو کہا کورے وابی، تو شیخ الحدیث صاحب نے آدھا گھنٹہ کہا کہ مولانا آپ نے ظلم کر، وہ چھوٹے بچے کو بھی مولانا فرمایا کرتے تھے، بڑے کو بھی، سب کو، طالب علموں کو، تو آدھا گھنٹہ آپ نے افسوس کیا کہ مولانا آپ کتے کو کہتے ہیں، کل کتا قیامت کو اٹھ کر کہے میں گستاخ رسول نہیں تھا اور اس نے مجھے کہا ہے۔ جو لوگ وابی کہلاتے ہیں ہم ان کو وابی ایک عمومی لفظ سے کہتے ہیں، ہم ہر آدمی کو وابی نہیں کہتے، وابی کا مطلب نبی پاک کا بے ادب ہونا ہے، اگر کوئی بے ادب نہیں ہے تو ہم اس کو وابی نہیں کہتے، اس کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام کا بے ادب نہیں، امہات المومنین کا بے ادب نہیں، یہ دو موٹی باتیں ہیں، شیعہ جو کہلائے دو موٹی باتیں ہیں، ایک صحابہ اکرام کا بے ادب ہونا اور دوسرا امہات المومنین کا بے ادب ہونا، یہ حقائق ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری تاریخ کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، ہمارے دین کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، ہمیں اپنے اکابر نے یہ سکھایا ہے کہ آپ جو کوئی جو ہے اس کو وہی کہو، انصاف یہی ہے۔ انصاف کی تعریف کیا ہے؟ وضع شیخ فی محلہ، شیخ کو اپنا مقام دینا،
قاضی مسعود صاحب کے والد صاحب والد ہیں، ان کو والد کا مقام دینا. اگر والد کے ساتھ معاملہ والد والا نہ کریں جو ہمارے دین کے آئینے میں موجود ہے، بھائی والا کر لیں، بیٹے والا کر لیں، چاچے والا کر لیں، دوست والا کر لیں، ماموں والا کر لیں، تو ظلم کریں گے. وضع شے فی غیر محلہ ہی، شے کو اپنا مقام نہ دینا یہ ظلم ہے. اس لیے شرک کو اللہ نے ظلم فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لوگ اللہ کی ذات کو اس کا مقام نہیں دیتے، للو پنجو کو اس کے برابر کر دیتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، تو شے کو اس کا اپنا مقام دینا کوئی بھی ادبی نہیں ہے. وابی وابی ہے، سنی سنی ہے، شیعہ شیعہ ہے، کافر کافر ہے، مشرک مشرک ہے، یہودی یہودی ہے، عیسائی عیسائی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جو وہ ہے اس کے علاوہ نہ کہیں. ابلیس ابلیس ہے، لیکن ہر توحید ماننے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو ماننے والا مسلمان ہے. نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے. ہر توحید والا ضروری نہیں کہ ایماندار ہو، ہر رسالت ماننے والا ضروری نہیں کہ ایماندار ہو. رسالت کو ماننا، اس کی وجہ رسالت سے محبت ہو تو یہ ایمان ہے. رسالت کو مانے وجہ محبت نہ ہو تو مسلمان ہے. رسالت ہے اس کو ماننا شرعی تقاضا ہے، اور رسول سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے. مسجد تقوی اور مسجد ضرار دونوں میں فرق یہ ہے. وگرنہ شریعت اور دین سارا، اسلام سارا مسجد ضرار میں بھی ہے بظاہر، 19-20 کا فرق نہیں ہے، اور مسجد تقوی میں بھی ہے. ایمان کا تعلق اندر سے ہے. ایمان کی گارنٹی کسی کو دینا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایمان پر آگاہ ہوگا تو گارنٹی دے گا. اس لیے حضرت اسامہ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ اور 7 دوسرے صحابی تھے. ایک کافر جو مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتا کاٹتا جب ان کے قابو آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. دوسرا صحابی محض کلمہ سن کر پیچھے ہٹ گیا. حضرت اسامہ نے سوچا کہ یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا. جب پیارے آقا کے سامنے تشریف لائے تو فرمایا خل شککت قلبہ و رأیت ایمانہ و قتلتہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان نہیں اور آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ کلمہ پڑھنا شریعت ہے، کلمہ نبی پاک کی محبت کی وجہ سے پڑھنا یہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں اور نبی کا سوائے ایک میسنجر کے اور کوئی مقام نہیں ہے، تو پھر کافر کو مسلمان ہونے کے لیے جو کلمات سکھائے جاتے وہ بھی قرآن ہوتا، لیکن ایسے نہیں ہوا. اللہ نے پہلے لوگوں کو اپنے محبوب کا متعارف بنایا ہے، محبوب کی بات کی قدر سکھائی ہے، اس کے بعد اپنی ذات کے ماننے کا فرمایا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حدیث پاک ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا اگر ایمان نہیں ہوگا؟ تو ایمان تو حدیث سے ہے، ایمان تو پیارے آقا کی ذات سے ہے اور آپ کی بات سے ہے. ایمان آپ کی بات سے ہے، قرآن اللہ کی بات ہے اپنے لفظ اور معنی دونوں میں. حدیث اللہ کی بات ہے معنی میں، لفظ میرے آقا کے ہیں، وہ ترکیب میرے آقا کی ہے.
اس لیے پہلے نبی پاک کے در پہ جھکنا پڑے گا، اور بطور نبی نہیں، بطور رسول نہیں، بطور محمد بن عبداللہ۔ آپ کی ذات سے محبت ایمان ہے، آپ کی رسالت اور آپ کی سیرت سے محبت اسلام ہے، آپ کی ذات سے محبت میلاد ہے، اور آپ کے مسند سے محبت سیرت ہے۔ اس لیے سیرت کانفرنس میں ضروری نہیں کہ سارے ایماندار بیٹھے ہوں، لیکن ولادت کی محفل میں سارے ایماندار ہوتے ہیں۔ نماز شریعت ہے، اعمال شریعت ہے، لیکن درود و سلام شریعت نہیں۔ شریعت ہوتی تو گن چن کر مطالبہ ہوتا، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، مطالبے کے بغیر ہے۔ اس لیے جو چیز حساب کے بغیر دی جاتی ہے، مطالبے کے بغیر دی جاتی ہے، مرضی پہ چھوڑی جاتی ہے، وہ جتنی بھی ہو اس کی قدر اتنی ہوتی ہے جو کسی نے بہت زیادہ پیش کیا ہو، اور اتنی قدر اس کی بھی ہوتی ہے جو بہت تھوڑا پیش کرے، کیونکہ یہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ قانون دل کی آواز نہیں ہوتی، لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنی ہماری مجبوری ہے، درود و سلام پڑھنا ہمارے دل کی محبت کی آواز ہے۔ اس لیے درود و سلام ایمان ہے اور نماز شریعت ہے۔ امام بخاری نے بہت زور دے کر فرمایا ہے، اور لمبا چوڑا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، لیکن آگے سے امام اعظم اور آپ کے بچوں نے فرمایا کہ اگر ایسے ہو تو دیوار کے اجزاء تو اینٹیں ہیں، اوپر سے نیچے جائیں، جہاں جا کر زیرو ہو جائیں تو اعمال زیرو ہو جائیں تو بندہ کافر ہونا چاہیے اور اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امام اعظم نے فرمایا کہ زیرو ہو جائے جا کر، اعمال کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا کہ آپ کا فرمان درست ہے۔ حنفیوں کو ساری دنیا پر فوقیت حاصل ہے علمی طور پر، اور دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ امام اعظم اور ان کے بچے اگر یہ کہہ دیں کہ یہ دیوار سونے کی ہے تو آپ اپنے لفظوں میں اس کو ثابت کر دکھائیں گے۔ اس لیے امام صاحب عربی نہیں ہیں، اجمی ہیں۔ عرب و عجم کے ساتھ بات نہیں ہے، بات نبی پاک کی محبت کی ہے۔ ابھی آپ نے شیخ سعدی کے چند لفظ سنے ہیں، صلو علیہ وآلہ، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ سعدی نے 3 جملے کہہ دیے، اس کے بعد بیٹھ کر غور کرنے لگے۔ میرا انتہائی مشفق بھائی ہے، 1-2 لفظ آخر میں کہہ کر مولوی میں جان ڈال دی انہوں نے۔ میں ایسے نہیں کرتا، اور میں ایسے کہتا بھی نہیں ہوں۔ میرے اکابر نے بھی ایسے نہیں فرمایا کہ آپ لیپ پوت کریں اور گڑ مٹ کریں اسلام اور کفر کو۔ اسلام الگ ہے، کفر الگ ہے، ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے، وہ اسی پر رہے۔ ہم اس کو نہ نیچے آنے دیتے ہیں نہ اوپر جانے دیتے ہیں، نہ کافر مسلمان کو کہتے ہیں اور نہ کافر کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے خانے میں ہے، اوپر نیچے لے جانا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ وابی کو وابی رکھنا ادب ہے، وابی کو کوئی بھی اور لقب دینا بے ادبی ہے، اور ہم با ادب ہیں، ہم ادب کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، کسی کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال